ہم دن میں سینکڑوں لوگوں کی سینکڑوں باتیں سن، کاش ہمارا ذہن بنے کہ ہم دن کے اندر ایک بات رسول اللہ کی بھی ضرور سن۔ ہم فضول لوگوں کی بات سن سکتے ہیں تو کیا اپنے نبی کی بات نہیں سن سکتے؟ ایک حدیث ہر روز میری نیت ہو کہ میں یہ ضرور سنوں گا۔ آج جو ہم حدیث سننے جا رہے ہیں، حدیث تو کوئی بھی عام نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف کی بھی پہلی حدیث ہے، بخاری شریف کی بھی پہلی ہے۔ بخاری شریف کے اندر 6 مقامات پر موجود ہے، صحاح ستہ کے اندر ساری کتابوں میں موجود ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کا سینیریو سنیں، اصل میں ہوا کیا؟ ہجرت کا حکم اترا، مسلمان ہجرت کر رہے۔ ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس بی بی نے کہا کہ میں بھی ہجرت کر کے جا رہی ہوں، اگر تم نے مجھ سے نکاح کرنا ہے تو مدینہ۔ اب اس نے ہجرت کی کس وجہ سے؟ کہ میں نکاح کا۔ اب وہ وہاں پہنچا، بات مشہور ہوگی، معروف ہوگی، ہر بندے کی زبان پر سوال ہے، اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہجرت ایک عبادت ہے، ثواب ملتا ہے، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بات بارگاہ رسول، یا رسول اللہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب حضور نے حدیث ارشاد فرمائی، پہلا جزء آپ نے سنا ہوگا لیکن پوری حدیث شاید آپ نے نہ سنی ہو، سمجھ کے سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال نیتوں سے۔ وانما لامرئ ما نوى، اس شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر تو وہ عورت کی نیت کر کے آیا ہے تو عورت ہی ملے گی، ثواب تو نہیں ملے گا۔ ثواب چاہتا ہے، جو ثواب چاہتا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت کر۔ اس جگہ پر نیت کا جو لفظ آیا، نیت کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے ارادہ، جیسے میں کہوں کہ میرا کھانا کھانے کی نیت ہے، میری نیت ہے کھانا کھانے کی، تو اس کا مطلب ہے میرا ارادہ ہے۔ اور ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہنا، وہ یہاں مقصود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی چاہت ہوگی کسی مسئلے میں تو ثواب ملے گا، وگرنہ وہ عمل ثواب کے لیے نہیں ہو سکتا، وگرنہ وہ عادت تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں بنے گی۔ عبادت بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ دوسرا جز ہے جو فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جس کی ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اچھا ادھر ایک بات دیکھیں، ہجرت کا جو معنی ہے نا وہ ہے چھوڑنا، اور شرعاً جو معنی بنے گا وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ان کی رضا کے لیے اپنے وطن اصلی کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی۔ ہجرت عبادت ہے اور اعلیٰ عبادات میں سے ہے، اور اس عبادت کے اندر جہاں اللہ کی رضا یہ مقصود ہے، وہاں رسول کی رضا بھی مقصود۔ پتہ چلا عبادت کے اندر اللہ کی رضا کے ساتھ رسول کی رضا کا ملا ہونا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ کامل عبادت کی علامت ہے، یہ تکمیل عبادت ہے۔ یہ عبادت کا مکمل ہونا ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ رسول اللہ کی رضا کا ملا ہونا۔ اور آگے دیکھ، ہجرت تو ہوئی مدینہ کی طرف، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کی ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو ہجرت تو مدینہ میں رسول اللہ کی طرف ہوئی، اللہ کی طرف تو نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت۔ پتہ چلا کہ بندہ در رسول پر پہنچے تو اس سے بندہ در رسول پر بھی پہنچ جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ جب حضور کا قرب ملتا ہے تو رب کا قرب بھی مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ کے پاس جانے کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس جانا ٹھہرایا گیا۔ جب آپ دامن رسول سے لپٹ جائیں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے، اگر رسول اللہ آپ سے راضی ہیں تو رب بھی آپ سے راضی ہو۔ اور ایک اور چیز دیکھیں، ایک اور بڑی اہم چیز، جب تک رسول اللہ مدینے میں تھے، مکہ میں تھے، تو مکہ میں رہنا عبادت ہے، صحابہ وہاں رہتے ہیں تو مکہ میں رہنا عبادت۔ اب وہ مکہ کے جہاں رہنا عبادت ہے، حضور کے جانے سے ساری برکتیں، ساری بہاریں حضور کے دم سے ہیں۔ حضور مکہ چھوڑ کر کیا گئے؟ اب مکہ میں رہنا گناہ ہے، اب مدینہ جانا عبادت ہے، ہجرت کر کے مدینہ جانا عبادت ہے۔ اب ہجرت نہ کرو تو بندہ پکڑ ہوگی۔ پہلے جہاں رہنا عبادت تھا، اب وہاں رہنا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے رسول اللہ چلے، ان کے دم سے ساری بہار ہے، حضور کے دم سے ساری بہار ہے۔ اگر یہاں کعبہ ہے تو مدینہ میں کعبے کا کعبہ ہے۔ یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ صاحب مشکات سب سے پہلے اس حدیث کو لے کر آئے۔